السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، تیرے بن ڈرامے کی اگلی قسط کا پرومو آ چکا ہے۔ 48 قسط سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ 48 قسط میں تو جسٹ فلیش بیک۔ ہاں، ایک بات اچھی تھی کہ نوریز نے مریم کی سائیڈ لی اور اس کو ڈیفینڈ کیا اور اس کے لیے آواز اٹھائی۔ اور ہاں، جس نئے ایکٹر کا سب کو انتظار تھا وہ بس کنڈکٹر کے روپ میں سامنے آیا۔ اب یہی بس کنڈکٹر سڑکوں پر رولتی میرب کو پھر سے ملے گا اور ہمدردی میں اس کو روتے ہوئے کو اپنے گھر لے جائے گا اور پھر وہاں سے میرب کی اگلی کہانی شروع ہوگی۔ کس طرح وہ محلوں میں سے اٹھ کر ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں پہنچ گئے، صرف اور صرف اپنی ضد، غرور اور اپنی سوچ کی وجہ سے۔ مرتسم نے جتنی محبت، عزت اور احترام اور جتنا پیار اس کو دیا، یہ واقعی اسے ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو مرتسم جیسا شوہر پانے کے بعد اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی۔ مرتسم وہ ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے جس سے، یہاں تک کہ اس کی ماں نے بھی ہر اختیار اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں اور ماں نے اس کو اپنے گھر کا سربراہ بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے صرف میرب کے پیار میں ہی صرف اس کی ہی مانتا تھا اور میرب جس نے کسی کی بھی نہیں سنی، وہ باپ جس نے اسے بیٹی سے بڑھ کر محبت دی، اس کے منہ سے بابا سننے کے لیے ترستا رہے بیچارے وقاص صاحب پر، جو اس خود غرض لڑکی کو اپنی محبت لٹا رہے تھے۔ بٹ باپ تو باپ ہوتا ہے اور میرب کے سگے باپ سے زیادہ ان کا دل اپنی بیٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ میرب بہت غلط چل رہی ہے، حیا تو اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے، لیکن میرب کو سمجھنا چاہیے تھا کہ مرتسم کو اگر حیا سے شادی کرنی ہوتی تو یہ اس کے لیے مشکل بات نہیں تھی۔ خیر، ڈرامے کے آگے آنے والے ریویو پر فوکس کرتے ہیں، جس پر آپ دیکھنے والے ہیں کہ مرتسم اور جب ماں بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ میرب گھر سے چلی گئی ہے، وہ نہیں ہے، وہ سب پریشان ہوتے ہیں۔ میرب اب آخر گئی کہاں؟ ماں بیگم مرتسم سے سوال کرتی ہیں کہ تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ایسے میں حیا ایفیشنسیاں دکھانے کی بھرپوش کرتی ہے کیونکہ جانتی ہے کہ اس کو تو کسی نے کچھ کہنا نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتی ہے اور ڈرامہ کرتی ہے اور روم سے بھاگتے ہوئے آ کر مرتسم کو انگوٹھی دیتی ہے۔ مرتسم انگوٹھی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے تو اتنے میں بختو آ کر اس کو بتاتا ہے، مالک چوکیدار بتا رہا ہے کہ میرب بیوی رات کو گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر تو ماں بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ مرتسم بھی حیران و پریشان کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً انور چچا اور ماں بیگم کے ساتھ کراچی پہنچ جاتا ہے وقاص صاحب کے گھر میرب کو لینے، اور جب وقاص صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ میرب رات سے گھر پر نہیں ہے، کہاں گئی میری بیٹی، ماں بیگم بھی غصے میں ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرب کو تو گھر بسانا آتا ہی نہیں، اس نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے تو گھر بسانا ہی نہیں ہے۔ وقاص صاحب روتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں تو میری بیٹی مجھے واپس کر دو، میں خود ہی سنبھال لوں گا اس کو۔ اور کہاں ہے میری بیٹی؟ کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ وہ رات سے غائب ہے اور مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ انور صاحب تسلی دیتے ہیں کہ وہ جلدی ہی مل جائے گی، پریشان نہ ہو۔ ایسے میں وقاص صاحب بہت دکھی ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان سب سے اپنا تعلق اور رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ مرتسم میرب کی تلاش کے لیے نکلنے لگتا ہے تو ماں بیگم آواز دے کر روک لیتی ہیں، کہاں جا رہے ہو تم نے دیکھا نہیں وقاص نے کس طرح ہم سے اپنے سارے رشتے توڑ لیے ہیں اور تم پھر بھی میرب کے پیچھے جا رہے ہو۔ مرتسم کہتا ہے، میرب سے میرا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، بیوی ہے وہ میری۔ میرب کو تلاش کرنے کے لیے مرتسم پولیس کو بھی انوالو کر لیتا ہے اور کراچی اور حیدرآباد کا چپا چپا چھاننے کو کہتا ہے کہ ہسپتال، ریلوے اسٹیشن، اڈا، ہاسٹل، ہوٹل، کوئی بھی ایسی جگہ نہ رہے جہاں پر اس کو تلاش نہ کیا جائے، مگر وہ تو وہاں پر ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس کنڈکٹر کے گھر جو بہت غریب ہے، اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں وہ اس کو سہارا دیتا ہے ایک بھائی کی طرح، اور جہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ امید سے ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا قیمتی اظہار ضرور کیجیے۔